بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترک خلافت عثمانیہ کے دور کی کچھ حیا و عفت سے بڑی دلچسپ و خوبصورت عادات کا تذکرہ۔ قہوہ اور پانی۔ جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے اور حق میزبانی ادا کرتے، اور اگر وہ قہوہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ نمبر 2، گھر کے باہر پھول۔ اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے۔ آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اور اگر سرخ پھول رکھے ہوتے تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکی ہے، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ اور اگر آپ پیغام نکال آنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ نمبر 3، ہتھوڑا۔ گھر کے باہر 2 قسم کے ڈور بیل گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے ہوتے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، لہٰذا گھر کا مرد باہر جاتا تھا۔ اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون دروازہ کھولتی تھی۔ نمبر 4، 63 سال۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا و ادب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتا، بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسا ادب، کیسا عشق تھا ان لوگوں کا۔ نمبر 5، صدقہ۔ عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی کمال تھا کہ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتا کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اس سے پیسہ لیے بغیر اناج و سبزی دے دیتا تھا، یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا۔ کچھ وقت بعد وہ مالدار پیسہ ادا کر کے کھاتا صاف کروا دیتا۔ اللہ اللہ، کیسے آداب، کیسا ماحول تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادات تھی ان لوگوں کی۔ یہی وجہ تھی کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر ٹکڑے کر ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔